اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کی عبادت سے آج دور نظر آ رہے ہیں۔ آج نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 100 میں سے 5% مشکل سے پڑھتا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم لوگ نماز چھوڑنے کو بہت چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ غور سے سماعت کریں کہ نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھ لیا کہ اے خاتون، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کی دعا کرانے تو اتنے دور سے میرے پاس آئی ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور میں نے اپنی اس گناہ کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد میں نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، مجھ سے یہی گناہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاہو جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت عورت، یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ اترے اور تمہارے اس نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کر راکھ کر دے، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی قتل کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اے بدبخت عورت، یہاں سے نکل جا، تو نے ایک معصوم بچے کی قتل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہو جلال میں آ گئے ہیں، تو وہ عورت وہاں سے اٹھی اور گھر چلی گئی۔ حضرات اتنے میں حضرت جبریل امی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی لے کر آئے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے تو نے توبہ کرنے والی عورت کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی عورت کا دل توڑ کر خالی ہاتھ کیوں بھیجا؟ کیا تو نے اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا آج تک نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا آج تک نہیں پایا؟ حضرات تمہیں عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی آئے وہی لے کر کہ آپ نے اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل امی سے فرمایا کہ اے جبریل امی، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ تو حضرت جبریل امی نے فرمایا کہ ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کہ نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سوچو، جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس رب نے سننے کے لیے کان دیا، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اللہ کے لیے جس نے ہمیں ساری نعمتیں دیا، اس رب کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سوچو انجام کیا ہوگا؟
اللہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اپنے حال پر رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہمارے روح سے توڑ دے، اس سے پہلے نمازی بن جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ اللہ بے نمازی کے قبر میں مسلط کرتا ہے۔ حضرات یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور دنیا پلٹ سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 99 سانپ یعنی 99 سانپ اللہ بے نمازی کے قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا حال کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے کہ جو 99 سانپ ہے ان میں سے ایک سانپ کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ سانپ اگر کسی پہاڑ پر ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ سانپ اگر دنیا میں پھونک مارے، دنیا میں پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقتور ہے، ایسی طاقتور 99 سانپ اللہ بے نمازی کے قبر میں مسلط کرتا ہے۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو مغرب تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، اور یہ ڈسنے کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، ایک چھوٹا سا کیڑا اگر ہمیں ڈنک مارے، اگر بچھو ہمیں کاٹ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے ابھی کسی کو بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ ان کو قرار نہیں آتا ہے، ان کو چین نہیں آتا ہے، اور جس کو اللہ کی مسلط کیے ہوئے سانپ رستے ہوں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج انسان چلتے پھرتے مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ عبادت کرے، نماز پڑھے، ورنہ یاد رکھو قبر میں پچھتانے کے علاوہ، رونے کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ مسلمانوں اس لیے موت آئے اس سے پہلے نمازی بن جائے، اللہ کو راضی کر لے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے بولنے میں اگر کسی طرح کی غلطیاں ہو گئی ہو تو میں سارے لوگوں کو گواہ بنا کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ بلند آواز سے پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریر پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔